آج قبلہ پیر صاحب نے ہم سب کو ایک اہم کاز کے لیے جمع کیا ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر سر اٹھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور کافی سارا آپ اگر گوگل پر جائیں، نیٹ پر، سوشل میڈیا پر سرچ کریں تو انہوں نے اس بات پر کافی قبضہ کر لیا ہے کہ وہ آنے والی نسل کو اپنے مشن پر لگا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم دینی تعلیم کی طرف زور دے رہے ہیں، وہاں انگلش پر بھی عبور حاصل کرتے ہوئے اس کا توڑ کریں، تاکہ وہ جس انداز میں اپنے عزائم کو اور گندے عزائم کو پھیلا رہے ہیں، اس بات کی روک تھام ہو سکے۔ اور بالخصوص آج میں قبلہ پیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ عمل کیا، اور یہ عمل اس دربار سے، اس آستانے سے کیوں نہ ہو کہ جس کی تار حضور تاجدار گولڈا سے ملی ہو۔ گالے وے میں 2-4 ہی منٹ گل کرسا، لمبی نہ کرنا، لیکن میں پتہ لگنا چاہیے میں جینے نال گفتگو کرنا پیا، اگے جڑے بیٹھے سننے بھی پے تے نال سمجھنے بھی پے۔ اس آستانے تو گل کیوں نہ ہوئے جس کی تار ڈائریکٹ حضور تاجدار گولڈا نال لگی ہوئے، تے پھر اتوں ہی ختم نبوت کا مشن جاری ہو، یہیں سے ختم نبوت کا مشن چلے گا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جو اللہ کے کاملین ہیں اور جنہوں نے ڈیرے لگائے ہیں، پتھروں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کی ہے، ان کی اولاد، ان کے چاہنے والے یا ان کے ماننے والے جو آسمانوں پر ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں، جب اس مشن کو لے کر چلیں گے، پاکستان کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے اندر محمد عربی کا بول بالا ہو، وہی مائی کا دال ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اور میں آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں، یہاں ایک ایم پی اے صاحب نے بڑی لمبی حکومت کی گفتگو کی کہ کس طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید نے انہیں جواب دیا۔ میرے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت لاڈلہ شہنشاہ جیلاں قطب دورہ پیر سید یوسف گیلانی البغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے نور نظر پیر سید ممتاز گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بات انہوں نے مجھے خود گاڑی میں سنائی۔ میں ڈرائیو کر رہا تھا، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ نے مجھے خود بیان فرمائی، اور یہ وہی روایت کرنے والے ہیں، اور وہی بات میری آخری ہے، نہیں تو باتیں میں کرتا وقت ہوتا۔ انشاءاللہ اے میرا اپنا گھر ہے، اتنے میرے والد گرامی نہ پیران نال تعلق ہے، تو میں بھی ساری زندگی یہ تعلق نبھا سا تے آنے بیٹھے رہ سا۔ میں کسے دہڑے انشاءاللہ پیرواں بابا کلیام کی گل سنا سا، ہوں وقت نہیں ادھر جلا۔ بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ قانون پاس کرنے کے بعد میٹنگ رکھی، ہم پیرانے الزام بیٹھے، ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بات سنائی، آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ کمری والے کی اولاد میں سے شیخ عبد القادر جیلانی کا سکہ کہاں کہاں چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے، ذوالفقار علی بھٹو نے کہا اس قانون کو سامنے رکھ کر، قلم رکھ کر، اسی سوچ میں رات کو بیٹھا ہوں، اگر اس پر دستخط کرتا ہوں عالمی دنیا بھی میرے خلاف، امریکہ بھی خلاف، میری موت کنفرم ہو جائے گی اور مجھے مار دیا جائے گا، کروں تو کیا کروں، یہ سوچ رہا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں نورانی لباس والا چہرہ چمکتا ہوا آ کر قلم اٹھایا، کہا ذوالفقار علی اس پر دستخط کر، محشر کے میدان میں تیری بخشش کے لیے کملی والے کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر
दस्तखत करवाऊंगा। जुल्फकार अली ने कहा मैंने दस्तखत किए, ताकत आ गई, दस्तखत करके कादियानियों को काफिर करार दे दिया। जब जाने लगे दामन पकड़ कर कहा माशर के मैदान में आपको अगर बुलाना हो किस नाम से बुलाना है? कहा कोई और नाम नहीं, बगदाद का शेख अब्दुल कादर कहते हैं। मैं बगदाद का शेख अब्दुल कादर जिलानी हूँ। आप गौर करें कि कादियानियों को उस वक्त काफिर करार देने में जुल्फकार अली भुट्टो का भी किरदार है, लेकिन सबसे बड़ा किरदार ताजदार गोल्डा फातेह कादियां मुजद्दिद दीन व मिल्लत पीर सैयद मेरे अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। अल्लाह हम सबको ईमान पर जिंदा रखे और ईमान पर मौत अता फरमाए और अल्लाह के कामलीन के साथ जोड़ी रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।